أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے رات کے وقت. ظاہر ہے کہ رات کے وقت نبی علیہ السلام چادر لے کے سوتے تھے. ویسے بھی شرم و حیا کا تقاضا یہی ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو چادر لے کے سونا چاہیے. گرمیوں میں باریک چادر آپ لے لیں، سردیوں میں موٹی. سردیوں میں تو خیر لیتے ہی ہیں لوگ. تو اے چادر میں لپٹ کر رات کے وقت یعنی سونے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مزمل آپ کا نام پھر ایک ناموں میں بھی آتا ہے، اور ہم مسلمانوں کے ہاں یہ نام رکھا بھی جاتا ہے نبی علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں. قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت قیام کیجئے، اگرچہ تھوڑا ہی قیام ہو لیکن رات کے وقت اٹھ کر قیام کرے، یعنی قرآن کے ساتھ. وہ آگے آ بھی جائے گا. نصفہ، اچھا یہ اللہ تعالیٰ ہمارا تھوڑی دیر رات کو نماز پڑھ لیا کریں. وہ تھوڑی دیر اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں 5 منٹ کی عشاء ہو اور جناب 2 منٹ کی فجر ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا کرے. نصفہ، آدھی رات. او انقص، یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم، منہ، اس میں سے منہ قلیلا. او زد علیہ، یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لے. تو رات کی ڈیفینیشن آپ کو پتا کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، جسے آپ ختم سحری کہتے ہیں. تو سردیوں میں تقریباً 12 گھنٹے کی رات تو بانی جاتی ہے. تو یعنی 6 گھنٹے کے لیے آپ قرآن کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ لیا کریں، یا آپ 6 گھنٹے سے تھوڑا سا کم یعنی 5.5 کر لیں، یا تھوڑا سا بڑھا لیں یعنی 7 گھنٹے. اور آپ کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 منٹ کی ہوتی ہے. اہل حدیث حضرات کے ہاں تھوڑا شغف پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی لمبی نماز ہوتی ہے. باقی تو یقین کریں نماز یعنی جنہوں کہتے ہیں نا مغرو لا کے نس جاندے نے، کوئی شغف ہی نہیں پایا جاتا. تو میرے نزدیک جو اہل حدیث بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز اتنی یعنی لمبائی والی نماز نہیں ہے جو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن بہرحال باقیوں سے بہتر ہے. قرآن کے ساتھ قیام کرنا ہے. لیکن وہ قرآن جس کو سمجھ آئے گا اسی کے لیے انٹرسٹ ہوگا. جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں. اس لیے میں نے یعنی یہ قیام اللیل چونکہ اب رمضان میں شروع ہونے والا تھا، تو میں نے آج تو 20 رمضان مبارک 1440 ہجری ہے، تو میں نے یعنی رمضان سے 1 دن پہلے ہی ہمارے سنڈے کی کلاس تھی، اس میں میں نے باقاعدہ ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ آپ قیام اللیل میں قرآن پاک کو، مصحف کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے قیام کر سکتے ہیں. کم از کم کنسنٹریشن رہے. موبائل فون ہے تو اس میں آپ ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے اس کو دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ، اور بے شک نیچے ترجمہ بھی کھول لیں. کم از کم کنسنٹریشن ڈیولپ ہو قرآن کے ساتھ. اور قرآن کو سیکھنے کا بھی سب سے آسان طریقہ یہ ہے. باقی عربی تو آپ بے شک پیرلل میں ضرور سیکھیں، لیکن عربی سیکھتے ہی نہ کوئی مر جائے، وہ پیرلل میں سیکھیں. قرآن پاک جو علماء نے اتنی محنت کر کے ترجمے کیے ہوئے ہیں ان کو پڑھ کے فرسٹ ہینڈ نالج تو کم از کم عقیدے کے حوالے سے گین کریں. اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ چلیں کسی کا ترجمہ نہیں پڑھتا تو آپ مذہب بریلوی صاحب کا ہی پڑھ لیں. اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشری تھانوی صاحب کا پڑھ لے. اگر کوئی اہل حدیث ہے تو جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. اگر کوئی اہل تشیع ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. یعنی جو جہاں پہ بھی ہے کم از کم اپنے اپنے علماء کی محنت سے استفادہ کرے کہ انہوں نے ہماری نیٹو لینگویج کے اندر ترجمے اسی لیے کیے ہیں کہ تاکہ پبلک تک بات پہنچ جائے. ساتھ عربی ضرور سیکھیں شوقیہ، لیکن جو آلریڈی محنت ہوئی ہے اس کو آپ اویل کریں تاکہ جلد از جلد قرآن پاک کی تعلیمات آپ اپنے اندر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں، سمونے میں کامیاب ہو جائیں. تو وہ آپ قیام اللیل میں اگر لے کے کھڑے ہوں، اور عام دنوں میں بھی آپ قیام اللیل نہ بھی کر رہے ہوں، گھر میں قرات لگائی ہو، ترجمے والا قرآن سامنے کھول لیں، عربی آپ وہاں سے سنتے جائیں، ساتھ ساتھ ترجمہ نیچے پڑھتے جائیں، تو یقین کریں کچھ عرصے بعد آپ کی وکیبلری اتنی ہو جائے گی کہ آپ کو خود بخود یعنی عربی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. یہ جو لوگ عرب ملکوں میں جا کے رہتے ہیں وہاں جا کے کوئی گردانے تو نہیں پڑھتے ہیں، وہ سرف ناف تو نہیں پڑھتے، لیکن کچھ عرصے بعد رہ کے عربی سیکھ جاتے ہیں.
لوگ یورپ میں امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ ٹینس تو نہیں سیکھ رہے ہوتے، لیکن ساتھ رہ کے انگریزی سیکھ جاتے ہیں. یعنی آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں روزانہ ایک بات سن کے. کئی لوگ ہیں آپ دیکھیں پٹھان ہیں، وہ کے پی سے پنجاب آئے ہیں مزدوری کے لیے، یہاں کے پنجابی بھی سیکھ گئے. یہاں سے کئی لوگ وہاں پہ گئے ہیں، کچھ عرصہ رہ کے وہ پشتو بھی سیکھ گئے. او زد علیہ، یا تھوڑا سا اس میں بڑھا لیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. یہ یعلمون تعلمون والا قرآن نہیں، 20 منٹ میں 20 تراویحیں نہیں، ٹھہر ٹھہر. اور نبی علیہ السلام کی جو قیام اللیل تھا وہ تو پوری رات کا ہوتا تھا. الموطا امام مالک سے میں نے ایچ ڈی کیمرے میں وہ حدیث دکھائی ہے کہ سیدنا ابی ابن کعب اور سیدنا تمیم داری کی ڈیوٹی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے لگائی تھی. وہ لوگوں کو 11 رکعت رمضان میں پڑھایا کرتے تھے، اور ساتھ وہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم سحری کے وقت قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور جو ہم میں کو بوڑھے لوگ تھے وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کے قرآن سنتے تھے. رمضان مبارک میں رکعتیں پورا کرنا مقصد نہیں ہے، قرآن سننا مقصد ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو 20 تراویح والی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے نا، وہ 8 پڑھ کے بھاگنا ہے وہاں سے، کیونکہ 8 رکعتیں پڑھنا تو مقصد نہیں ہے، مقصد قرآن سننا ہے. ایک دفعہ سال میں دورہ قرآن ہو جائے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے رمضان میں آ کے. جس سال آپ نے 2 دفعہ کیا تو آپ نے پھر اپنی بیٹی کو بلا کے کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. اس دفعہ جبرائیل نے 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، یعنی انہوں نے انشور کیا ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اسی ترتیب سے آپ علیہ السلام نے یاد کیا اور اپنی امت تک پہنچا دیا ہوا، اور وہی ہوا. تو قیام اللیل مقصد ہے. جہاں پہ 8 تراویح ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ 8 پوری پڑھیں، قرآن پورا سن کے جائیں. یہ رکھتے پڑھنا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب جماعت تراویح کی شروع کروائی تو سیدنا عمر، عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ گھر سے نکلے اور آئے مسجد میں، بڑے خوش ہوئے، دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے جس کو میں نے مقرر کیا قیام اللیل کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے خود قیام اللیل کوئی نہیں کیا، وہاں سے چلے گئے اور یہ جملہ بولا کہ اس سے بہتر رات کے آخری پہر میں اٹھ کے گھر کے اندر قیام اللیل کرنا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے بہترین نماز فرض کے بعد وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے. یہ تراویح جو مسجد میں ہو رہی ہے نا، یہ سب سے نچلا درجہ ہے قیام اللیل کا. سب سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں خود اٹھ کے، جسے قرآن زبانی یاد ہے وہ قرآن قیام اللیل کرے. اور نفلی نمازیں ویسے بھی جماعت کے بغیر زیادہ افضل ہیں. یا جماعت سے کروانا چاہتا ہے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر لیں. ہاں، جن کو قرآن زبانی نہیں آتا یا ان کے لیے کنسنٹریشن نہیں ہے، ان کو تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ پریفریبلی مسجد میں ہی ادا کریں. میری اپنی روٹین یہی ہے کہ میں مسجد میں قیام اللیل کرتا ہوں. مجھے قرآن سننے، پڑھنے سے زیادہ سننے میں مزہ آتا ہے، تو اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ قیام اللیل مسجد میں ہی جا کے کیا جائے. تو قرآن کا اہتمام کرنا ہے، لیکن قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. یہ جس طرح کا قرآن آج کل پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے. یعنی وہ صرف سامع کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور پڑھنے والے کو، باقیوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے پڑھ رہے کیا ہیں. تو سر آپ کیوں مشقت پیچھے کاٹ رہے ہیں؟ قرآن کے لیے تو آپ نے تراویح پڑھنی تھی یا قیام اللیل کرنا تھا، وہ تو آپ کو سمجھ کوئی نہیں آ رہا. تو آپ تو پھر پیچھے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ایک بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. تو جائیں گھر جا کے بیٹھ جائیں، قرآن تلاوت ٹی وی پہ لگا کے، یوٹیوب پہ لگا کے بیٹھ جائیں اور خود قرآن پڑھنا شروع کر دیں. کم از کم ٹائم تو گزارے نا. یہ رکعتیں پوری کرنا تو مقصد ہی نہیں ہے، رکعتوں کا تو بوجھ ہے ہی نہیں ہے. یہ قرآن نماز کے دوران پڑھنا، کیونکہ اس میں کنسنٹریشن ہے. آپ ویسے بیٹھ کے قرآن پڑھیں، تھوڑی دیر بعد بندہ تھک جاتا ہے اور نہ وہ لذت آتی ہے. لیکن نماز میں جب آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن بھی ہوتی ہے. اور صحابہ میں کیا اہتمام تھا، صحیح بخاری میں نے بتایا تعلیقاً روایت موجود ہے، اور سنن کبریٰ البیہقی میں پوری سند کے ساتھ ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا جو ان کو قیام اللیل کروایا کرتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. یعنی اما عائشہ کا وہ محرم تھا نا، غلام تھا آپ کا.
تو وہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے نیت کرتی تھی، اور وہ قرآن میں قیام اللیل کروایا کرتا تھا. اتنے شوق کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام، اور سنا کرتے تھے. تو یعلمون تعلمون والا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ قرآن ترتیل کے ساتھ. اس میں الفاظ ہیں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی ایسا کہ قرآن سمجھ بھی آئے. اچھا، یہ تو ترتیل کا لفظ یعنی ٹھہر کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوا. پھر قرات کی ٹرمنالوجی میں بھی ترتیل کا ایک لفظ یوز ہوتا ہے. دو ٹرم استعمال ہوتی ہیں، حدر اور دوسرا ترتیل. حدر کہتے ہیں قرآن پاک کو تھوڑی سپیڈ سے پڑھنا، جیسے ہم قیام اللیل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویح کے اندر. اور ترتیل جو قرات کی ٹرم میں ترتیل ہے، وہ قرآن پاک کو بالکل آہستہ آہستہ پڑھنا. جیسا کہ یعنی یہ جب محفل قرات ہوتی ہیں اس میں قاری حضرات کے مقابلے ہوتے ہیں. قاری عبد الباسط عبد الصمد کو سنیں، وہ کتنی سر لگا کے لمبی لمبی آیات کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. وہ بعض کا 3 آیات ہی 10 منٹ میں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ترتیل ہے. قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے نا، وہ اس والی ترتیل میں نہیں پڑھنا ہوتا، بلکہ اس ترتیل میں پڑھنا ہوتا ہے جسے قرات کی ٹرم میں حدر کہتے ہیں. جیسا کہ ہمارے قیام اللیل کروانے والے قرآ حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی افضل یہی ہے کہ ہر آیت الگ سے پڑھی جائے. ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہر کے پڑھنا. ٹھہر کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پہ آپ ٹھہریں. ایک یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جیسا یہ پڑھ، یہ ترتیل نہیں ہے، یہ حدر سے بھی کوئی ایک درجے آگے کی چیز ہے. لیکن آپ عرب کے قاریوں کو سنیں قرآن پڑھتے ہوئے قیام اللیل کے اندر، وہ ترتیل تو نہیں پڑھ رہے ہوتے، لیکن حدر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایک آیت الگ، ہر آیت الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پوری طرز کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت کھینچتے بھی نہیں، درمیانی سپیڈ کے ساتھ. تو اس کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم بہت جلد آپ پہ ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. کون سا بھاری بوجھ؟ دعوت و تبلیغ کا کام، قیام النہار. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا جو قیام ہے یہ نفس کی جو سختی ہے اس کو ختم کرتا ہے، روندتا ہے، اور رات کے وقت بات بھی بالکل درست نکلتی ہے. ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، کوئی اور بندہ سب کاموں سے فارغ ہو کے آیا ہوتا ہے. سر یہی وجہ ہے کہ یہ نمازیں بھی پھر جاری رکھی گئی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز. یعنی سارے کاموں سے آپ فارغ ہیں، اب آپ قرآن کنسنٹریشن سے سنیں. خصوصاً فجر کے بارے میں تو یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر، فجر کی نماز قرآن کے ساتھ پڑھو. یہاں قرآن کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، چند ایک رٹی رٹائی صورتیں ہیں، چند ایک رٹی رٹائی آیات ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں گے، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں گے، اچھا 30ویں پارے سے کچھ صورتیں پڑھ لیں گے. حالانکہ قرآن نبی علیہ السلام کی جو فجر کی نماز ہے نا جی، اگر آپ بخاری مسلم کھول کے اس کو کیلکولیٹ کریں نا تو کم از کم 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. کیونکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نماز شروع ہوتی تو گپ اندھیرا ہوتا تھا، اور جب ہم سلام پھیر کے فارغ ہوتے تو روشنی ہو چکی ہوتی تھی. روشنی سے مراد سورج نہیں، یعنی جو طلوع آفتاب سے پہلے روشن ہو جاتی خوب، یعنی جو حنفیوں کی فجر کا وقت ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا. اہل حدیث کے فجر کے وقت میں شروع ہوتے، اور حنفیوں کا وقت جو فجر کا یعنی وہ جس کو وہ افضل وقت سمجھتے ہیں اس وقت تک جا کے نماز ختم ہوتی. اب یہ لانا بات ہے جب رمضان آتا ہے تو حنفی بھی اہل حدیث ہو جاتے ہیں، ہاں وہ نماز پیچھے لے آتے ہیں. 4:30 ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اگر ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں نماز کیا چل رہی تھی، 4:40 چل رہی تھی، 4:45 چل رہی تھی. جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہے تو وہ 4:05 پہ لے آئے ہیں. کیوں؟ سحری کہا کہ لوگ مطلب سو جائیں گے، تو لوگوں کی آسانی کی خاطر وہ نماز کو 1.25 گھنٹہ
پہلے لے آتے ہیں. پھر ان کو وہ باتیں بھول جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں نماز تو خوب روشنی میں پڑھنی چاہیے, اندھیرے میں پڑھنا خلاف سنت ہے, وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. حالانکہ اندھیرے میں پڑھنا ہی نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے. آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے تو مکمل ہوتی تھی نا اس وقت تک. اگر وہ 100 ٹائم کے اوپر فجر کی نماز شروع کر رہے ہوتے تو سورج اشراق کے وقت میں جا کے آپ کی نماز ختم ہوتی. وہ تو صورتیں بھی نقل ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں اور پھر کس ترتیب سے پڑھی ہیں. تو نماز بہرحال درست ہے سورج نکلنے سے تک, بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پڑھے اور ایک رکعت اس دوران بھی ہو جائے, اس کی بھی نماز درست ہے. نماز درست ہونا اور چیز ہے, لیکن افضل نماز کون سی ہے کہ آپ علیہ السلام اندھیرے میں شروع کرتے, یعنی جس طرح آج کل سارے وہ صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی ختم سحری ہو رہی ہے سپوز 3:25 پہ, تو 3:45 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں, 3:30 کے بعد آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ لیں, تو یہ افضل نماز ہے. تو رات کے وقت قیام کرنا نفس کو روندتا ہے اور بات بڑی صحیح نکلتی. یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اور اصحاب کو تیار کیا جا رہا ہے کہ قرآن اپنے اندر داخل کریں, رات کو قرآن سن سن کے آپ کے اندر اتنا ایمان پیدا ہو کہ دن کے وقت میں جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں, آپ کو لوگوں سے تیکھی باتیں سننی پڑیں, تو قرآن کی وجہ سے آپ اتنے چارج ہوئے ہوئے ہوں کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ مقصد ہے. وط آؤں, یہ لفظ جو ہے نا, یعنی وط آؤں, یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے, الموتہ بھی لفظ عربی کی اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہوا ہے. وتی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے, یعنی علماء کو سمجھ آ جائے گی. عوام الناس کے لیے الموتہ کا لفظ کا مطلب ہے ایسا راستہ جس پہ کثرت سے لوگ چلیں, جسے روندا جائے. الموتہ امام مالک کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے الموتہ. یعنی امام مالک نے کہا کہ میں اس راستے کی احادیث جمع کر رہا ہوں جسے کثرت سے لوگوں نے اڈاپٹ کیا, یعنی صحابہ اور تابعین. تو وہ بھی روندا, یعنی راستہ روندا جاتا ہے نا پاؤں کے نیچے. یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ رات کا قیام جو ہے یہ نفس کو رون دیتا ہے, یہ نفس کے اندر جو ایک اکڑ ہے نا وہ ختم کرتا ہے اور اللہ کی طرف خشوع اور خضوع والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک دن کے وقت تو آپ کو کئی ایک مصروفیات بھی ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے, ظاہر پوری امت کو خطاب ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور اپنے رب کا نام لیں اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں. بڑی زبردست آیت ہے. اپنے رب کے ساتھ ایسی آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ پھر سب سے آپ کٹ جائیں, پھر اللہ ہی ٹاپ پرائرٹی ہو, اللہ ہی ترجیح اول بن جائے, بس اللہ کا ذکر کریں, سب سے ٹوٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں. ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق چھوڑ دیں, مراد یہ ہے کہ پھر کسی کی پرواہ نہ کی جائے, خدا ٹاپ پرائرٹی ہو. اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کا حکم دوسری طرف ہو تو پھر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں. یہ نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے امت کو. یعنی نبی علیہ السلام کے اندر جو ایمان کا یہ لیول تھا کہ آپ نے اکیلے وہ دعوت بلند کی جو کچھ عرصے کے اندر دنیا کے تینوں بڑے اعظموں میں پہنچ گئی, دنیا کی سپر پاورز مسلمانوں کے آگے زیر ہو گئی. اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہ قرآن تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو منبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا نا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ اکرام کو اور اہل بیت کو مرتبہ عطا فرمایا تھا اور دنیا کا امام بنایا تھا, وہ قرآن کی وجہ سے, اللہ کی کتاب کی وجہ سے. اور تم جو ذلیل و خوار ہوئے وہ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے. رب المشرق والمغرب, اب اس رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ رب, اس کا نام آپ نے لینا ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے.
فاتخذہ وکیلا، پس اسی کو اپنا کارساز بناؤ، کارساز اللہ کو بنا لو، وہی ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز، کارساز اسی کو بناؤ، اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور آپ صبر کیجئے ان باتوں کے اوپر جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جب سچائی کی بات کریں گے تو پھر کافر تو آپ کو برا کہیں گے، یہاں تو مسلمان نہیں چھوڑتے ہیں، تو سچائی تو ہے ہی۔ وہ عربی میں ایک محاورہ ہے، الحق مر، حق ہوتا ہی کڑوا ہے، یہ برا لگتا ہی لگتا ہے۔ تو جب آپ کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے باتیں تیکھی سننی پڑے، صبر کیجئے۔ وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ کو کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ خاموشی کے ساتھ سنیں اور سائیڈ پہ ہو جائیں، کسی کی بات کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل تفسیر۔ سورہ المزمل کا تعارف۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس کی کل آیتیں 20 ہیں۔ اس میں رسول اللہ کی تربیت، تسبیح، تہجد، صبر، قرآن کی تلاوت، دعوت حق کی ذمہ داری کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مکھیہ باتیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تہجد کی تاکید۔ آیت 1 سے 4۔ اے کمبل اوڑھنے والے، رات کو نماز کے لیے اٹھو۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ رات کا قیام انسان کے دل کو مضبوط کرنے، نفس کو پوتر کرنے اور اللہ سے مضبوط رشتہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ شروعاتی اسلامی دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہی نصیحت دی گئی کہ وہ خود کو راتوں کی عبادت سے محفوظ اور مضبوط کریں، کیونکہ آگے چل کر دعوت حق میں کٹھنائیاں آئیں گی۔ قرآن کو دھیرے دھیرے تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ آیت 4۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھو۔ قرآن تجوید اور تکبر کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صرف لفظوں کی تلاوت نہ ہو، بلکہ معنی و مفہوم کو سمجھ کر دل پر اثر ڈالا جائے۔ 3۔ اللہ کی عظمت اور اس کے ناموں کی تسبیح۔ آیت 8۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور خود کو اسی کے لیے پوری طرح سے فنا کر دو، یعنی اللہ کی یاد میں خود کو کھو دینے کا حکم ہے۔ یہ تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور دنیا سے علیحدہ ہو کر اس کی بندگی میں لین ہو جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں صبر کی تاکید۔ آیت 10۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور خوبصورتی سے کنارہ کر لو، یعنی جب دشمن حق کی دعوت کا مذاق اڑائے یا تکلیف دے تو صبر و برداشت کے ساتھ جواب دو۔ حق کا پیغام پہنچانے والوں کے لیے یہ سب سے اہم اصول ہے کہ یہ کبھی غصے میں نہ آئیں، بلکہ حکمت و صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں۔ دنیا کی فانیت اور آخرت کی سختی۔ آیت 11 سے 18۔ اللہ نے ان آیات میں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی سخت سزا ہے۔ فرعون کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے اس نے خود کو خدا سمجھا اور آخرکار اللہ کے عذاب میں گر گیا۔ سہولت اور رخصت۔ آیت 20۔ آخری آیت میں سہولت دی گئی کہ تہجد کی نماز پوری رات نہیں بلکہ جتنا ممکن ہو پڑھی جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ سفر میں ہوں گے اور کچھ اللہ کی فضل کی تلاش میں رزق کمانے نکلیں گے۔ اس آیت سے دین میں سہولت اور توسیع کا اصول واضح ہوتا ہے۔ حدیثوں میں سورہ المزمل کی اہمیت، تہجد کی فضیلت پر بہت سی حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 1163۔ 2۔ تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنے لمبے سجدے میں رہتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث 4837۔ حکمت و دعوت میں صبر کی تاکید۔ صحابہ کو مکہ میں بہت سی تکلیفیں دی گئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کرنے کی تعلیم دی۔ سورہ المزمل کی یہ آیت ان پر عمل کا حکم دیتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔